باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 62 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابی لوگ ہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، اور قیامت کے دن نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی قوم، کسی قبیلہ کی تخصیص نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے نہیں، اس کے لیے اجر ہے یا اس کے لیے نہیں۔ اور یہود و نصارہ کے اس نظریے کی تردید بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کوئی نیکی کریں یا نہ کریں، ہماری بخش تو پکی ہے، ہماری جنت تو پکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ضابطہ اخلاق عطا فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے عمل کیے، اور اللہ پر ایمان کیا ہے، یوم آخرت پر ایمان کیا ہے، اس کی وضاحت ہم قرآن مقدس کے ایک دوسرے مقام سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ یہ جو اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، ایک ضابطہ اخلاق دیا گیا کہ اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یعنی اللہ پر جو ایمان ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ پر ایمان تب ہی قابل قبول ہوگا جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے گا۔ اور دوسرے مقام پہ بھی اس وضاحت کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک ضابطہ اخلاق دے دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جس طرح کے یہودی پہلے نبیوں پر ایمان لے کر کے آتے رہے ہیں، اسی طرح جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے نہ آ جائیں اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا جو مرکز ہے یا جو اعمال کا مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور کی ذات ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام نبی، جتنے نبی تشریف لائے ہیں، وہ مختلف دروازے تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ کبھی موسیٰ کا دروازہ تھا، کبھی نوح علیہ السلام کا دروازہ تھا، کبھی آدم علیہ السلام کا دروازہ تھا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ تھا، کبھی وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا دروازہ تھا، اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دروازہ تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام دروازے بند ہو گئے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ وہ ایک ہی دروازہ ہے جس کو شہر اسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کی وہ سڑک ہے، اسلام کا وہ راہ ہے کہ جو بندہ اسلام پہ چلے گا اس کو اللہ رب العزت کا قرب مل جائے گا اور اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ لہذا یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ جناب ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم رسول پاک پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہود ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے،
نصارہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی عیسائی۔ صابی کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ صابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہودیت سے نکل کر ستارہ پرستش ہو گئے، یعنی جن لوگوں نے ستاروں کی پوجا کی ان کو صابی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صابی کہتے ہیں۔ اور یہ ابھی تک عراق کے علاقے میں ان کا قیام جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یعنی ایمان والوں کا ذکر کر دیا گیا، یہودوں کا ذکر کر دیا گیا، نصارہ کا ذکر کر دیا گیا، صابئین کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ خلوص سے ایمان لائیں گے۔ کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات پر۔ منافقین کو اس کے اندر داخل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ منافقین نے اندر سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اوپر سے جیسے ہم پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں ان کے علامات کیا تھیں، ان کے کارنامے کیا تھے کہ جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کفار سے ملتے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں نے اندر سے اسلام نہیں لائے، تو اس لیے ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔